کا ہوسٹ رفاقت حسین. آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے سینئر رہنما اور سینئر سیاستدان عالمگیر خان صاحب، جو ہمیں بتائیں گے نئے پاکستان میں کیا کھویا کیا پایا. جی عالمگیر خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے آفس آئے ہیں. دیکھیے، نیا پاکستان ایک خواب، ایک ہوپ دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے، اور انتخابات بھی اسی مینیفیسٹو پہ انہوں نے اس مایوس قوم نے جو ہے نا ان پہ بڑا اعتماد کر کے، اور ایک دہائیوں پہ محیط جو ایک اسٹیریوٹائپ پولیٹیکل سسٹم تھا، اس کو توڑنے کے لیے 22 کروڑ عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا. اور عمران خان جس سحر انگیز مینیفیسٹو کے ساتھ میدان میں اترا تھا، ایک تو یہ میں بتاؤں کہ اپوزیشن میں جو اس کے دعوے تھے، اور اپوزیشن میں جو عوام کو ایک ہوپ دیا گیا تھا کرپشن کے خلاف، پھر ایک اور ہوپ یہ تھا کہ خاص طور پر جو ہماری جو نوجوان نسل ہے، ان میں ایک جذبہ پیدا کیا گیا تھا کہ جو پاکستان پہ دہائیوں سے محیط چند خاندان ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ خاندانی سیاست کا خاتمہ جو ہے نا، یہ بھی عوام کی ایک امید تھی. پھر اب یہ دیکھیں کہ اپوزیشن میں جو اس کے دعوے تھے یا تقاریر آج وہ آپ سامنے لیں، تو اس کے مکمل طور پہ عمران خان یا جو حکومت ہے یا جو ان کی حکومتی پالیسیز ہے، ان کے آگے چل رہا ہے. فار ایگزامپل، عوام کو اس نے یہ ہوپ دیا تھا کہ جی آپ کو چھت دیا جائے گا. ایک دوسرا ہوپ جو تھا کہ 1 کروڑ جو پاکستانی نوجوان ہیں جو تعلیمی اداروں سے فارغ ہوئے یا بے روزگار ہے، ان کو روزگار دیا جائے گا. اور یہ ایک بڑا ایک چارمنگ وہ تھا عمران خان کا، جس پہ کی وجہ سے لوگ جوک ان کے جلسوں میں، اور پھر انتخابات میں بھی ان کو ووٹ دیے گئے، ان کو الیکٹ کیا گیا، اقتدار میں آئے. اقتدار میں آنے کے بعد اب جو عمران خان یا اس کی حکومتی جو بیانیہ ہے، وہ میرے خیال میں 3 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی یہ ماضی کی جو حکومتیں تھیں، انہوں نے بڑی خرابیاں پیدا کی ہے. انہوں نے پاکستان کا جو نیشنل ایکسچیکر ہے، خزانہ ہے، ان کو لوٹا ہے، اور اس خزانے کو باہر ملکوں میں منتقل کیا ہے. تو لہٰذا اس وقت جو اکانومی ہے وہ بہت کمزور ہے. اور اس میں اب 3 سالوں سے، تو اب 3 سال پورے ہو رہے، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ مہنگائی کے تحفے عوام کو مل رہے ہیں. وہ جو چھت کا منصوبہ تھا اور پھر جو روزگار کا منصوبہ تھا، اس سے تو میرے خیال میں روزگار کے منصوبے تو یکسر وہ اب ان نے اپنا موقع بھی بدل دیا. لیکن یہ ہے کہ اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی اگر 2 سال جو ان کے رہ گئے ہیں، ان 2 سالوں میں اگر انہوں نے اس مایوس عوام کو کچھ نہ دیا، تو میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان کا جو خواب ہے، جس پہ ابھی بھی وہ ریاست مدینہ کا وہ گردان دینا وہ ہم سن رہے ہیں. تو میرے خیال میں نیکسٹ الیکشن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرانے پاکستان کی طرف لوگ جو ہے نا اپنے سفر کا رخ. آپ نے فرمایا کہ عوام مایوس ہو چکے ہیں. اب دوسرا آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ 2 سال میں اگر عمران نے واپسی کا عوام کے بارے میں نہ سوچا، تو یہ جو نیا پاکستان ہے، یہ اس کا جو خواب تھا عوام کے دلوں میں، یہ چکنا چور ہو چکا ہے، بلکہ مزید عوام مایوسی کی طرف جائیں گے. جی بالکل. اس کو مایوسی کو روکنے کے لیے عمران خان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے پاس؟ آپ چونکہ اسلام آباد کے، دیکھیں میں ایک بات تو میں آپ کو واضح کر دوں
طرح کہہ رہے کہ جی یہ جو لٹیرے ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے اور ان سے پیسہ جو انہوں نے باہر کے ملکوں میں منتقل کیا واپس لانا ہے. یہ تو ہم 3 سال سے سن رہے ہیں لیکن ابھی تک سچ ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے. عمران خان کی اس وقت جو پالیسیز ہے جو ان کے ساتھ لوگ ٹیم میں ہیں, ایک تو یہ بھی میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی سارے وہی جو پرانی پارٹی میں تھے وہی لوگ آئے ان کے ساتھ شامل ہوئے, پرانے کھلاڑی جو ہے نا وہی الیکٹ ہوئے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ پرانے لوگ اس کو چلنے دیں گے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایز اے پرائم منسٹر اس کو اپنی جو پالیسیز ہے وہ اس کو چیک کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے ملک میں. اب آپ گراس روٹ لیول پہ آپ یقین کیجئے کہ ہر بندہ اتنا مایوس ہے, جس کے ساتھ بھی آپ بیٹھ جائے وہ مہنگائی کی بات کر رہا ہے. اور پھر ایک غریب آدمی جو ہوتا ہے نا, غریب آدمی آج کے دن کو دیکھتا ہے, وہ کل یا آپ کے 5 سال کا انتظار نہیں کریں گے کہ 5 سال میں آپ نے یہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہے اور پھر آنے والے 5 سال میں کیا آپ یقین سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ آنے 5 سال والے 5 سال بھی پی ٹی آئی کے ہوں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس وقت اپنے پالیسیز ٹھیک کرنی چاہیے. اب جو ٹائم اس کے پاس رہ گیا ہے, اگر اس نے نیکسٹ الیکشن میں عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پہ ایک ایک چیز کو چیک کرنا ہوگا, اس کو دیکھنا ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اداروں کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن میں آپ کو, چونکہ ہم تو سارا دن پبلک میں ہوتے ہیں, ہمارے ان اداروں سے واسطہ پڑتا ہے. ہر ادارے کے جو افسران ہوتے ہیں یا جو سرکاری جو لوگ ہیں ہمارا ان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. اب دیکھیں رشوت کی بات ہے, میں کہتا ہوں کہ اب ریٹ بڑھ گئے ہیں. رشوت ختم نہ ختم نہیں ہوا ہے, بلکہ جو پچھلے دور میں 1000 سے آپ کا کام چلتا تھا اب وہ 5000 پہ چلا گیا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ صرف تقریریں سے یا صرف سٹیزن پورٹل پہ چند مخصوص کال وصول کرنے سے یا میڈیا پہ آ کے مطلب تقریریں کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی کے لیے جو اس کی ٹیم ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی نااہل قسم کی ٹیم ہے. اور اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ ابھی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے جو کچھ تجاویز مرتب کیے تھے اور اس میں پہلے عمران خان کے پاس لے کے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ تجاویز جب کابینہ میں اپروول کے لیے آئے تو انہوں نے چند جو وزرات تھے جس طرح شاہ محمود قریشی ہے, شرین بزاری ہے, اسد عمر ہے, اب دیگر جو انہوں نے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو نکال دے جو انڈیا کے ساتھ وائٹ شوگر اور کاٹن کی جو اس میں وہ لکھا ہے, یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا حکومت کے لیے. اپوزیشن جماعتیں اس کو بامبڑ بنا دیں گے کہ ایک طرف تو آپ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ انڈیا نے جو مظالم روا رکھے ہیں, اور دوسری طرف آپ ٹریڈ کی پینگیں بھی ان کے ساتھ بڑھا رہے. تو پھر اس نے فوراً اس چیز کو وہ کیا, اور وہ یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں کشمیر کے ساتھ جب تک انڈیا 5 اگست 2019 کا جو اسٹیٹس ہے اس پہ واپس نہیں آتے ہیں تو ہم کوئی تجارت انڈیا کے ساتھ نہیں کر سکتے. اچھا خان صاحب, اس میں اس کی کیا وجہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے عوام دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پہلے فیصلہ کرتے ہیں, پھر 2 دن بعد 3 دن بعد اس پہ یو ٹرن لیتے ہیں. ابھی حالیہ یہ کشمیر والا ایشو جو ہے تجارت والا ہے, پاک بھارت تجارت جو ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جی دیکھیں, یہی اصل میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے نا, یہ اس پہ بڑا دار مدار ہوتا ہے. مطلب وہ غلط فیصلہ کر کے اور بعد میں پھر ان کو بتا دے کہ نہیں جی اس پہ تو یہ جو ہے نا یہ ہو جائے گا, اور عوام اس کو بڑا برا مانیں گے, پھر اپوزیشن جماعتوں کو موقع ملے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2019 میں یہ کشمیر انڈیا نے جب اس کو یونین میں
370 آرٹیکل استعمال کر کے. جی جی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک ایجنڈا دیا 22 کروڑ عوام کو کہ ہر جمعے کو انڈیا کے خلاف جو ہے نا ان کی جو مظالم ہے اور اس نے جو اقدامات کیے ہیں ہر جمعے کو ہر فورم پہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. یونائٹڈ نیشن میں بھی انہوں نے کافی اس پہ وہ کیا ہے, کافی ہائی لائٹ کیا ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ معاملہ تھوڑا سا سر خانے میں چلا گیا, بیٹھ چلا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کو یو ٹرن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک معاملہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو وہ چیز یا وہ تیار ہو گئی یا وہ مسودہ تیار ہو گیا یا پروپوزلز ہے, ٹھیک ہے نا, پبلک آپ نے کیے, لیکن اگر وہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے اور عوام کی یہ خواہش ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, اگر آپ بیک کر لیتے ہیں یا اس کو ختم کرتے تو یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ یو ٹرن آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپوزیشن کی آپ وہ دیکھیں نا کہ ایک میں اس دن دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جب ملک میں مہنگائی ہوتی ہے تو اس کو سمجھ لو کہ کرپشن ہو رہی ہے, چوریاں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں آپ آمنے سامنے سوشل میڈیا پہ سارے جو ہے نا ان کے تقاریر بھی دکھا رہے ہیں اور آپ جو موجودہ حکومت میں ان کے اقدامات ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ پھر میڈیا کے سامنے بھی وہ چیز آ جاتی ہے. میڈیا بھی بار بار یہ کویشچن کرتے ہیں کہ یار آپ نے اس وقت اس تاریخ کو اس اسٹیج پہ یہ بات کی تھی اور آج یہ بات کرے. تو یہ بڑی ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک لیڈر کو, اور پھر جو ملک کا چیف ایگزیکٹو ہو ان کو غیر ذمہ دارانہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دینا چاہیے اور ایسے اقدامات بھی فیصلے سے پہلے مشاورت ضرور ہونی چاہیے, پھر فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کا منفی اور مثبت اثرات کیا ہیں. جی بالکل. ہاں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کرنے کے بعد ہی اس کو پبلک کرنا چاہیے. میں آپ کی بات بھی آگے لے کے جا رہا ہوں کہ ابھی چونکہ مہنگائی جو ہے وہ عروج پہ ہے, رمضان شریف آ رہا ہے, اس میں اس کا آفٹر شاکس جو ہے ابھی سے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ رمضان جو ہے, پھر اوپر سے کرونا کی تیسری ویو ہے اس نے رئیسی کسر نکال دی ہے. تو اب یہ وزیر خزانہ چینج کرنے سے کیا اس سے مہنگائی کم ہوگی؟ عمران خان لیکن اب عمران خان نے وزیر خزانہ کو یہ تو کہا ہے کہ مہنگائی کو کم کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, عوام کو ریلیف دینا ہے. لیکن ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے, اب تو چونکہ یہ تھرڈ اسپائک ہے کورونا کا بھی, پچھلا رمضان بھی بڑا عوام نے بڑا سخت گزارا ہے, اور خاص طور پر یہ جو ڈیلی ویجز ملازمین اور ورکر ہے کام کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ سب سے باری ان لوگوں پہ ہے, ان کو روزگار بھی ختم ہو گیا تھا, کوئی مزدوری بھی نہیں ملتی تھی. تو ویسے بھی ہماری ایک یہ ریت ہے کہ پوری دنیا میں مختلف مذاہب کے لوگ جب اپنے تہوار مناتے ہیں تو ان تہواروں سے پہلے یا تہوار کے دوران جو ہے نا وہ اپنے عوام کو ریلیف دیتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جب بھی اس قسم کے تہوار آتے ہیں, فار ایگزامپل رمضان ایک بڑا مقدس مہینہ ہے, بڑا افضل مہینہ ہے, لیکن ہماری جو قوم ہے یا ہماری جو تاجر برادری ہے یا جو بھی دکاندار ہے یا مارکیٹیں ہیں, اس میں اشیاء خورد و نوش کی چیزیں جو ہے نا رمضان میں مہنگے ہو جاتے ہیں, جس کو ہم بڑا مذمت بھی کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم رمضان کے مہینے میں لوگوں کو بڑا ریلیف کرنا چاہیے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئے جو فائنانس منسٹر ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص تبدیلی آئے گی, لیکن اگر وہ یہ بھی مہربانی کر لے کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ کورونا ہے, تھرڈ اسپائک ہے, بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, لوگ اب ایس او پی کا بھی اتنا نہیں وہ کریں ہیں, چونکہ وہ لوگوں کا ایک خوف بھی ختم ہو گیا نا, جو شروع میں ایک خوف تھا. اب یہ بھی ایک بڑا وہ ہے کہ دوسری میں ایک بہت اہم چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کورونا کے معاملے میں اصل میں پورے قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں, ہمارے جو ہیلتھ شعبے سے جو بعض ڈاکٹرز ہیں,
मतलब मुतज़ाद किस्म के चीज़ें आ रही है। बाज़ इसी से इनका बाज़ लोग इनकार करें कि जी कोरोना है नहीं, बाज़ कहते नहीं है। इस चीज़ से भी बड़ी ख़राबी हुई है, जिस पे जो हुकूमत ने SOP मुरतब की है, उस पर बहुत सारे लोग जो है ना यही चीज़ जहन में बिठा के कि नहीं गैर यकीनी की सूरत। गैर यकीनी वाली सूरत हाल है। तो चूँकि कोरोना भी है और रमज़ान का महीने की भी आमद है, तो हुकूमत से हमारी ये इस्तदा है कि कम से कम रमज़ान के महीने में गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ करना चाहिए। खान साहब, PTI का एक और बयानिया भी था कि मैं किसी पार्टी का भी नाम मेंशन नहीं कर रहा, कि हमने चोरों से पैसा लेना है, टैक्स इकट्ठा करना है और आवाम पे लगाना है। और ये 3 सालों में आप क्या समझते हैं कि चोरों से पैसा लिया गया है, टैक्स इकट्ठा हुआ है और आवाम पे क्या लगा है? ये भी नहीं PTI सर, का देखिए बयानिया था। पहली बात तो यह है कि वही मैं शुरू में भी मैंने ये बात की थी कि जब भी कोई मामला आता है तो फिर ये चोरों का गर्दान शुरू कर देते हैं कि नहीं जी ये डाकू है, हमने इनको जेल में डालना है, इसे हमने लुटा हुआ पैसा वापस लेना है। और जहाँ तक टैक्सेस उन्होंने आयद किए हैं, आपको याद होगा कि शुरू में जब इन्होंने हल्फ उठाए तो प्राइम मिनिस्टर की भैंसें और गायें और वो गाड़ियाँ भी उन्होंने फरोख्त कर दी थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है जी। लेकिन अभी तक आवाम को महंगाई, मायूसी और परेशानियों के अलावा जो है ना, आपके कहने का मतलब ये है कि तब्दीली आई है लेकिन ना चोरों से पैसा इकट्ठा हुआ है, ना टैक्स इकट्ठे हुए हैं, बल्कि तब्दीली आई है तो सिर्फ तबाही की तब्दीली आई है। महंगाई की तब्दीली आई है। वो जो जिससे आम तबका मुतासिर है। सुनामी की बातें कर रहे थे, वही सुनामी है जिसने पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम का कमर तोड़ दिया। दूसरा, खान साहब, PDM इत्तेहाद था जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल को देख के फिर और इश्यूज थे, उस पर तमाम जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने इत्तेहाद किया था। तो अब उसमें दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी का पिछले दिनों जो सेनेट के हवाले से स्टैंड था, उसके बाद तो मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उनका बयानिया बदल रहा है। तो क्या समझते हैं, PDM का इत्तेहाद जो है आगे इन फ्यूचर चलेगा या ये इसका शराजा बिखर जाएगा? देखिए पहली बात तो ये है कि PDM में जितनी जमातें इकट्ठी हुई है ना, मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल जमातें हैं, मैं ये समझता हूँ कि बज़ाहिर जो उनके बड़े बड़े जलसे होते हैं या रैलियाँ होती है, उसमें वोट को इज़्ज़त हो या महंगाई के ख़िलाफ़ बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं कि जी बड़ी महंगाई हो गई है, आवाम को यह हुकूमत नामंजूर है। देखिए बात यह है कि अगर तो PDM का वन पॉइंट एजेंडा होता ना कि ये जो महंगाई हुई है या इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ है, हमको आवाम को रिलीफ देने के लिए मैदान में निकले हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त आवाम बहुत तंग है, वो जोक दर जोक इनके साथ शामिल होते हैं। मैं आपको सही बात बताऊँ ना, इस वक्त ये PDM के अंदर जो जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान के अपने वज़ाइम है, मरियम नवाज ये समझती है कि मेरे वालिद को इक़्तिदार से निकाला तो इसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वरना मेरे वालिद तो बहुत पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना रहे थे। पीपल्स पार्टी के अपने मकासद है, किस्सा मुख्तसर ये है कि ना ये आवाम के लिए मैदान कारज़ार में सरापा एहतजाज है, अपनी पॉलिटिकल डायनेस्टी को अपना एजेंडा अपने एजेंडे पे अमल पैरा है। और जहाँ तक PDM के अंदर जो डिफरेंसेस है वो भी सामने आ गए हैं, सारी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी को। आपके कहने का मकसद ये है कि अपोजिशन और हुकूमत जो दोनों हैं उनका अपना अपना एजेंडा है, अवाम के लिए ना हुकूमत सोच रही है उस लेवल जी बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ये कहे कि PDM जो है ना आवाम के मुश्किलात के लिए निकले हैं, तो मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि 3 साल तो गुजर गए ना। मैंने आपको पहले भी कहा कि आवाम और गरीब आदमी जो होता है ना, वो आपके कल और परसों का इंतजार नहीं करेंगे, वो आज का सोचते हैं कि आज मेरे बच्चों को क्या मिलेगा, मेरे बच्चे खाना खा सकेंगे कि नहीं खा सकेंगे। खान साहब, एक और चीज़ भी गर्दिश कर रही है अपोजिशन में भी, हर आम व ख़ास में
کہ حکومت نے اندرون خانہ کشمیر کا سودا کر لیا ہے کہ آزاد کشمیر ہمارے پاس اور جو ہے مقبوضہ کشمیر وہ انڈیا کے پاس ہے، اور حالیہ جو تجارت بحال کرنے کا جو یہ نوید سنائی جا رہی تھی، یہ بھی اسی جو سلسلہ ہے اندرون خانہ کوئی پیچ اپ کا، اس کی حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے اندرون خانہ یا ویسے دیکھیں افواہیں ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایک گیم چل رہی ہے، رشیا اور چائنا جو ہے نا وہ ایک ہی کرنسی کی بات کرے، اور رشیا کی یہ کوشش ہے کہ چائنا سے ڈالر کا بالکل خاتمہ کیا جائے، اپنی ایک کرنسی جو ہے نا۔ اس وقت دوسری بات یہ ہے کہ جو بائیڈن جو نئی جو انتظامیہ ہے، چونکہ افغانستان میں پاکستان کا اس کو بڑا پازیٹیو رول کی ضرورت ہے، اس کے لیے ابھی انڈیا پہ وہ پریشر ڈال رہا ہے کہ یار آپ تھوڑا سا اپنی جو پالیسیز ہے اس کو نرم کرے، آپ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرے۔ جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، کشمیر کے معاملے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ امریکہ کا جو ہے نا یہ پروگرام ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لانگ اسٹینڈنگ یا جو ڈسپیوٹس ہے وہ ختم ہونے چاہیے، تو اس کے لیے کشمیر کا ایشو بہت ہی اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ رہی انڈیا نے جو ابھی یونین میں کنورٹ کیا ڈسپیوٹڈ کشمیر کو، 370 اینڈ 35 جو آرٹیکل ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑی ریاست ہے اور انڈیا کے ساتھ دنیا کے بڑے مفادات ہیں۔ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان انڈیا کے ایک اسٹیٹ کے برابر ہے، اور یہ جو 370 آرٹیکل ہے، یہ کوئی دس از ناٹ اے اسکریپ آف پیپر، یہ نہیں ہے کہ بس وہ پرائم منسٹر مودی نے کاغذ پہ لکھ دیا تو یہ ہو گیا، یہ باقاعدہ ان کی پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ نے یہ یونین میں وہ کیا ہے۔ تو اس کو دوبارہ اسی ریسٹور کرنے کے لیے جو دوبارہ 5 اگست والی پچھلے سال کی اسٹیٹس ہے، اس کے ریسٹور کرنے کے لیے پارلیمنٹ پہ جانا پڑے گا، اور پارلیمنٹ اس وقت جو مودی سرکار کی پارلیمنٹ ہے اس کی میجارٹی ہے، میرے خیال میں اتنا جلدی وہ کبھی بھی اس چیز کو وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ بات آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں انڈیا کے ساتھ جو مفادات ہیں، آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں، مڈل ایسٹ میں اس وقت سب سے زیادہ انڈین ہے، اور وہاں جو ہر شعبے میں ڈاکٹرز ہے، انجینئر ہے، وہ انڈیا کے ہے، اور بڑے بہترین قسم کے ڈاکٹر ہے، اور پھر افرادی قوت بھی، اور پھر یہ ہے کہ انڈیا میں ان ممالک کی بڑی انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے اندر۔ تو یہ ملک بھی آپ دیکھیں نا، چونکہ یہ سارے ہمارے بردر اسلامی ممالک ہیں، یعنی انڈیا کے کشمیر کے معاملے پہ ابھی ان کا بھی کوئی کلیئر کٹ موقف نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جب تک یہ بڑی قوت ہے، یعنی جو 5 ویٹو پاورز ہے، جب تک ان کی طرف سے پیش رفت نہیں ہوگی، تو یہ ایک 75 سال سے ہمارا یہی ایک وہ ہے کہ ہم کشمیریوں کی قانونی، اخلاقی اور آئینی یہ سارے جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ ہم کی حمایت کرتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ 7-8 لاکھ فوج ہے، اور اس وقت انہوں نے پورے کشمیر کو جو ڈسپیوٹڈ کشمیر ہے اس کو جیل میں وہ کیا ہے، تمام یعنی جو انسانی حقوق ہے یا جو ان کے رائٹس ہے وہ بھی ان کو نہیں مل رہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو خارجہ ہماری جو پالیسی ہے اس کو یہ جو ہے نا جو ہماری وہ ہے ان کو بڑا فعال کرنا چاہیے، لابنگس ہونی چاہیے، خاص طور پر یہ جو 5 ووٹس ہے، یہ اس کے لیے بڑی کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے ایک کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے بالکل غیر جانبدار سیاستدان ہونے کا جیسا سنا تھا ویسا پایا، بالکل ثبوت دیا، اور آپ نے بالکل حقائق پہ مبنی جو تجزیہ ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کیا ہے۔
बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी ख़बरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विज़िट करें www.99news channel